السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، مہدی علی کاظمی کی کم سن بچی کو زبردستی اغوا کر کے اسے پسند کی شادی کا نام دینے والے سن لیں کہ اب اس کہانی کو انجام درپیش ہے۔ کروڑہا دولت لٹانے کے باوجود یہ بچی اب ان کے ہاتھوں سے نکلا چاہتی ہے۔ اغوا کار مفرور نور بی بی اور اس کے 3 بیٹے کراچی میں مہدی علی کاظمی کے گھر کے باہر اور قرب و جوار میں کئی بار آئے اور ناکام لوٹ گئے، پر بچی ان کے ہاتھ نہ آ سکی۔ بالآخر وہ بچی کو بہلانے، پھسلانے اور بہکانے میں کامیاب ہو ہی گئے، اس لیے کہ وہ یہی کام کرتے ہیں، بچیوں کو اغوا کر کے فروخت کرنے کا، اور اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہیں اپنے اس مشن میں، بچی کے اغوا کے مشن میں کامیابی کا یقین تھا اور وہ انہوں نے کر دکھایا، اور بچی کو اغوا کرنے کے بعد انہوں نے والدین کے خلاف اکسایا بھی۔ انہوں نے تو بچی سے یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو ان کے بارے میں کچھ نہیں بتانا ہے اور آتے ہوئے اپنا پاسپورٹ بھی لے کر آنا ہے، مگر بیرون ملک سفر کرنے والی بچی کو یہ اندازہ تھا کہ چونکہ اس کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے تو اس پاسپورٹ کا کیا کام، اسے کون سا ملک سے باہر جانا ہے، اسے تو بس کراچی سے لاہور تک کا ہی سفر درپیش ہے۔ تاہم اس نے یہ کیا کہ وہ پاسپورٹ اپنے ساتھ نہیں رکھا، صرف اپنا ٹیب لے کر چلی گئی، جو ابھی تک گمشدہ بلکہ لاپتہ ہے۔ بچی کو والدین کے گھر سے جانے کے بعد جس اذیت کا سامنا رہا اور جو ہزیمت اٹھانی پڑی اور جس طرح اسے اپنے معاوف ذہن کے ساتھ سکھانے پر ہذیان بکنا پڑا۔ ذہن کو معاوف تو ان لوگوں نے نشہ آور ادویات دے کر اور انجیکشن لگا کر اور نشہ آور شربت پلا کر کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں تو بڑے بھی اپنے حواس کھو دیتے ہیں، کہاں یہ کم سن بچی۔ اغوا کاروں کے خاندان بشمول ان کے بدکار یوٹیوبرز نے ساری زبانی فائرنگ اسی بچے کے کاندھے پر بندوق رکھ کر کی، یعنی بچی اپنی مرضی سے آئی ہے، بچی خود آئی ہے، بچی شادی کرنے آئی ہے، اور بچی نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا ہے، اس طرح کی یہ ان کی زبانی فائرنگ تھی۔ کوئی سوچے تو صحیح کہ 13 سالہ بچی کو کہیں عشق ہوتا ہے، کہیں وہ محبتوں کے چکر میں پڑتے ہیں؟ عشق اور محبت بھی ایسا کہ والدین کا گھر چھوڑ کر ایسے بدصورت چوہے چھچھندر نما لڑکے کے پیچھے چل پڑیں، جس کی نہ شکل ہے، نہ صورت، نہ عقل، نہ علم کی دولت ہے، نہ مال و زر، نہ کوئی حیثیت، نہ گھر، نہ در۔ تو سن لیجئے کہ کم سنوں کو محبت نہیں ہوا کرتی، نہ ہی انہیں کوئی عشق ہوتا ہے، انہیں صرف لگاؤ ہوتا ہے۔ کس سے؟ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے۔ گھر میں جو بھی بزرگ ہوتے ہیں، عموماً نانا نانی یا دادا دادی یا خالہ، ان سے لگاؤ ہوتا ہے۔ بچوں کو اپنے ٹیچر سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، خاص طور پر یہ جو نرسری اور پریپ کے بچے ہوتے ہیں، ان کو اپنی ٹیچر سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، والہانہ لگاؤ ہوتا ہے، اس لیے کہ پریپ میں ٹیچرز بھی ایسی رکھی جاتی ہیں جو کہ نوجوان ہوتی ہیں، اور ان کے باقاعدہ ان کو تو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کے ادب آداب اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ان کا لب و لہجہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت اچھا ہو، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے ان سے سیکھتے ہیں، ان کے ذہنوں پر ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ تاحیات ہوتے ہیں، اس لیے۔ اور بچوں کو بھی اپنی مسوں سے بہت لگاؤ ہوتا ہے۔ بعض بچے گھر میں وہ باتیں نہیں کرتے جو آ کے اپنی مسوں سے کہہ دیتے ہیں، اور ہر بات کہہ دیتے ہیں، کیونکہ بہت چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض دفعہ جب کوئی کم سن بچہ یا بچی اسپتال میں داخل ہوتا ہے، خدا نخواستہ، تو جو ڈاکٹر اس کا مستقل علاج کر رہا ہوتا ہے وہ اس سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں، ان سے ان کو لگاؤ ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں وہ بڑے ہو کر خود بھی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اور ایسے بچے عموماً بن جاتے ہیں جن کے سامنے ایک کردار آ جاتا ہے، ایک شخصیت آ جاتی ہے، وہ اس سے ہی لگاؤ رکھتے ہیں۔ بچے متاثر ہوتے ہیں اپنے ارد گرد کی شخصیات سے، انہیں کیریکٹر پسند ہوتے ہیں، انہیں اپنے پالتو جانور پسند ہوتے ہیں، انہیں پرندوں سے محبت ہوتی ہے، انہیں گھومنے پھرنے سے محبت ہوتی ہے، کھیلنے سے محبت ہوتی ہے، کھیلنے سے لگاؤ ہوتا ہے، نہ کہ کسی گھسے پٹے بد شکل بدصورت
بد کردار اٹھائی گرے اور بردہ فروش سے ایک خوبصورت صاف ستھرے گھر میں رہنے والی، نرم گداز بستر پہ سونے والی، ننھی منی بہنوں کے ساتھ شب و روز گزارنے والی کمسن بچی نے جانے کس طرح چپس اور گلی محلے میں بننے والے پاپڑ کھا کر گزارا کیا ہوگا، بد مزاج، بدصورت، جاہل گنوار اغواکار عورتوں کے کرخت لہجے اور ان کے زد و کوب کو برداشت کیا ہوگا۔ یہ اغواکار جب کسی بچی کو ایک بار نکال لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے دل و دماغ میں یہ بٹھا دیتے ہیں کہ چونکہ تم اپنے ماں باپ کے گھر سے انہیں بنا بتائے نکل آئی ہو تو اب تمہارے گھر واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، تم واپس جانے کا سوچنا بھی نہیں، اور کیونکہ وہ تمہیں جان سے مار دیں گے یا قتل کر دیں گے، بہتر یہی ہے کہ انہیں بھول جاؤ، انہیں کہہ دو کہ تم نے اپنے پسند سے شادی کر لی ہے اور اب تمہارا پیچھا نہ کیا جائے۔ کسی بھی بچی کو خوفزدہ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، لیکن یہاں صورتحال مزید گھمبیر اس لیے بھی ہوئی کہ بچی کو مسلک کے حوالے سے بھی ڈرایا گیا۔ اس کے مسلک کے بارے میں اسے کہا گیا کہ ہم سنی ہیں اور تم اہل تشیع میں ہو، اس لیے ویسے بھی تمہارے والدین کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ تم کسی سنی سے شادی کرو۔ معصوم کمسن بچیاں کیا کریں بھلا، وہ ڈر جاتی ہیں، انہیں کیا معلوم کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں، وہ ان کے کہے پر یقین کر لیتی ہیں، اور گھر میں جب عورتیں اور بچے بھی موجود ہوں تو ان اغوا شدہ بچیوں کو رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بنت کاظمی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پورے اغواکار کنبے نے اسے ہر وقت گھیرے رکھا۔ شریف النفس والدین کی معصوم بچی کو نگلنا آسان نہیں رہا، یعنی اس کیس میں یہی ہوا۔ پوری بات کو اس مختصر جملے میں سمونا ہوگا جو اقرار الحسن نے کہا تھا کہ انہوں نے بچی کو اغوا کیا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ اسے بیرون ملک لے جاتے، انہوں نے جب باپ کی آواز سنی تو انہیں فوراً نکاح کا ڈھونگ رچانا پڑا۔ کمسن بچی یا کسی بھی بچے کے عشق و محبت کا نہ معاملہ ہوتا ہے کوئی، نہ ہی انہیں کوئی شادی کا شوق چراتا ہے، اور کراچی جیسے شہر کے رہنے والے کمسن بچوں کو تو ایسا کوئی شوق ہوتا ہی نہیں۔ اس کیس میں بہت سے راز پنہاں ہیں جو وقت کے ساتھ کھلیں گے، اور اسے کھولے گی یہی بچی بنت مہدی کاظمی اس وقت جب وہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ بہت جلد وہ اپنے گھر جانے والی ہے، اس کے بعد کئی کہانیاں اس کے ذہن کے پردے پہ نمودار ہوں گی، کیونکہ اب وہ اپنے حواسوں میں ہے۔ اسے شیلٹر ہوم میں جتنے عرصے رکھا گیا ہے وہ نشہ آور دواؤں اور انجیکشن سے دور رہی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یقیناً حواسوں میں آنا تھا، تو اب اسے سب کچھ یاد آ رہا ہے کہ اس کی کیسی زندگی تھی، وہ کہاں چلی گئی تھی، اور اب اسے اپنے والدین کے پاس جانا ہے، جہاں جانے کی وہ ضد بھی کر رہی ہے، اور بہت جلد بس وہ جانے ہی والی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ جلد از جلد والدین کے گھر چلی جائے اور اس کے والدین کو سکھ کا سانس نصیب ہو، اور آنے والی تمام کلفتوں، مصیبتوں، مشکلوں سے ان کی جان بچی رہے۔ اللہ اس پورے خاندان کو اور ان کے ساتھ چلنے والوں کو اور ان کے لیے آواز اٹھانے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان کے لیے تا حیات دنیا و آخرت میں عزت و عظمت لکھ دے۔